حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا کی شادی۔ جس عورت نے اللہ کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام کو گناہ کی طرف بلایا، جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل بھجوایا، ان پر جھوٹا الزام لگایا، وہی ان کی بیوی کیسے بن گئی؟ آخر حضرت یوسف علیہ السلام کی اور زلیخا کی شادی کیسے ہوئی؟ اور زلیخا کے بطن سے کون سے پیغمبر پیدا ہوئے؟ اس ویڈیو میں جانیں گے۔ السلام علیکم ناظرین، جب زلیخا نے اپنی شادی سے پہلے ایک خواب دیکھا، جب زلیخا نے خواب میں حضرت یوسف علیہ السلام کا دیدار کیا تو زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کی اسیر ہو گئی، ان کی دیوانی ہو گئی تھی۔ خواب میں زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کے بادشاہ کے روپ میں دیکھا تھا، اور یہی اللہ تعالیٰ کا پلان تھا، اللہ تعالیٰ کا نظام تھا کہ آگے چل کر حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بنیں گے۔ پھر زلیخا کو مصر کے بادشاہ کا رشتہ آیا تو اسے لگا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا رشتہ آیا ہے، وہی حضرت یوسف ہیں، تو اس نے ہاں کر دی، لیکن وہ دوسرا تھا، وہ بادشاہ کوئی اور تھا۔ اور پھر زلیخا اور عزیز مصر کی شادی ہوئی، جو کہ ایک نامرد تھا، لیکن کسی کو اس بارے میں پتہ نہیں چلا۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کے بازار میں بیچا جا رہا تھا تو عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کے وزن کے برابر سونا، چاندی اور ریشم دے کر حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدا اور انہیں اپنی محل میں لے آئے۔ اور قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور یوں ہم نے مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام کے قدم جما دیے۔ زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ جیسے ہی حضرت یوسف علیہ السلام نے جوانی میں قدم رکھا تو زلیخا آپ کو پہچان گئی اور سوچنے لگی کہ یہ وہی ہیں جسے میں نے اپنی خواب میں دیکھا تھا۔ زلیخا انہیں پہچان گئی، اس نے خواب میں حضرت یوسف علیہ السلام کو ہی دیکھا تھا، وہ حضرت یوسف علیہ السلام ہی ہیں، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کی اسیر ہو گئی، ان کی دیوانی ہو گئی، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو کمرے میں بلایا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو زنا کی طرف بلانے لگی۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، اور جس گھر میں وہ تھا اس نے اس کے دروازوں کو بند کر دیا اور کہا آ جاؤ، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ کی پناہ، اور حضرت یوسف علیہ السلام بھاگنے لگے تو اس نے اپنی حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض کو پیچھے سے پھاڑ ڈالا اور باہر بادشاہ کھڑا تھا تو زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام پر الزام لگایا اور ایک بچے نے حضرت یوسف علیہ السلام کی گواہی دی، لیکن زلیخا نے کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈال دو ورنہ اس کی خوب بدنامی ہوگی۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو بنا کسی قصور کے جیل میں ڈال دیا گیا۔ پھر کئی عرصہ حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں رہے تو دوسرا بادشاہ تخت پر بیٹھا اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اس بادشاہ کو خواب کی تعبیر بتائی جو کہ سچ ثابت ہوئی، اور اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خزانچی بنا دیا
اور وہ دوسرا بادشاہ حضرت یوسف علیہ السلام سے بہت زیادہ محبت کرنے لگا، ان پر بھروسہ کرنے لگا، اور پھر بادشاہ کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ جب وہ بوڑھا ہو گیا تو اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کا بادشاہ بنا دیا، اور حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بن گئے، اور جیل سے بادشاہت تک کا سفر طے ہوا۔ اور زلیخا کو جیسے ہی پتہ چلا کہ حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ بن گئے ہیں تو وہ ڈر کی وجہ سے محل کو چھوڑ کر چلی گئی اور کئی عرصے تک ایسی ہی بھٹکتی رہی۔ زلیخا اب بوڑھی ہو چکی تھی لیکن حضرت یوسف علیہ السلام سے محبت کرتی تھی اور اپنے بت سے حضرت یوسف علیہ السلام کو مانگتی۔ پھر اس نے اے میرے بت ایسمی کی جگہ ایسمت کہہ دیا جو کہ اللہ کا نام تھا، تو اللہ نے زلیخا کی دعا قبول فرمائی۔ اب زلیخا بوڑھی ہو چکی تھی۔ پھر دوسرے دن حضرت یوسف علیہ السلام کی زلیخا سے ملاقات ہو گئی اور حضرت یوسف علیہ السلام نے زلیخا کو پہچان لیا اور ارشاد فرمایا، کیا تم نے مجھے پہچانا؟ تو زلیخا نے کہا، وقت کا کھیل دیکھیے، جس نے غلام کو بادشاہ اور بادشاہ کو غلام بنا دیا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ہاتھ اٹھایا اور زلیخا کے حق میں دعا مانگی، تو اللہ تعالیٰ نے زلیخا کی جوانی دوبارہ لوٹا دی۔ زلیخا بوڑھی سے جوان ہو گئی اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں محبت کا صحیح طریقہ نہ بتاؤں؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، محبت کا صحیح طریقہ، صحیح راستہ نکاح ہے۔ اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے زلیخا سے نکاح کیا اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام اور اسی طرح سے زلیخا کی شادی ہو گئی اور حضرت یوسف علیہ السلام زلیخا کے شوہر ہو گئے اور زلیخا آپ کی بیوی بن گئی۔ زلیخا کی جوانی پھر سے لوٹا دی گئی اور اللہ تعالیٰ نے اسے پھر سے خوبصورت اور جوان بنا دیا۔ اور پھر زلیخا بہت زیادہ عبادت گزار بن گئی اور زلیخا نے توبہ کر لی اور اپنے سب گناہوں سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لی۔ اور پھر زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام پر ایمان لے آئی اور زلیخا اللہ تعالیٰ کی عبادت گزار بندی بن گئی۔ اللہ تعالیٰ نے بھی زلیخا کو معاف فرما دیا۔ اور پھر دو نبی حضرت یوسف علیہ السلام کے خاندان میں زلیخا کے بطن سے پیدا ہوئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بن گئے اور زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کی بیوی بن گئی۔ زلیخا کی دعا اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی اور اس کی خوبصورتی اور جوانی پھر سے لوٹا دی گئی۔ اور پھر زلیخا اللہ تعالیٰ کی ایک عبادت گزار اور فرما بردار بیوی بن گئی۔ تو محبت کا صحیح راستہ نکاح ہے، جس سے محبت کرو تو اس سے نکاح میں جلدی کیا کرو۔ ایسی ہی اسلامک ویڈیوز کے لیے، اسلامک معلومات کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک اور شیئر بھی ضرور کریں۔ چلیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔